فاض صاحب، اس میں کوئی شک نہیں، رمضان المبارک کا جو ایک ایک لمحہ ہے وہ رحمتیں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسے 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بے شک جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے، اللہ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جس پر اللہ ایک بار نظر رحمت فرما دے، کبھی اس کے اوپر عذاب کے اندر اس کو مبتلا نہیں کرے گا۔ سبحان یہ اس کی بڑی خاص الخصوصیت ہے رمضان المبارک کی، کہ خاص الخاص انعام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے اس امت پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ بے شک ایسے دوسرا فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے روزے کی حالت میں ہوتا ہے، جب پچھلا پہر آتا ہے تو اس کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے جو معدے سے سمیل نکلتی ہے، خوشبو آتی ہے، اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو مشک اور کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نوری فرشتے روزے دار کے لیے صبح سے لے کر شام تک، پھر 1 یا 2 یا 3 نہیں، 70,000 فرشتے روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور چوتھے نمبر پہ کیا فرمایا؟ فرمایا دریا کی مچھلیاں، دریا کے اندر رہنے والے جانور اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5ویں نمبر پہ فرمایا جب آخری رات اس کی آتی ہے، اللہ آخری رات کے اندر اس کی کامل مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب یہاں میں اضافہ کروں گا کہ 6 نمبر پہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور پانے کے بعد اللہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہوئے 24 گھنٹے عبادت کے اندر گزارتا رہا، اللہ اس کو پورے سال کے رمضان المبارک کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آنے والے رمضان المبارک تک اس کو ریگولر اجر و ثواب ملتا رہے گا، پورے 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال کے اندر درج ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلا عشرہ جو ہے رحمت والا ہے، یہاں دعا پڑھی جاتی ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، 24 گھنٹے رحمتیں ہیں۔ جب دوسرا عشرہ اسٹارٹ ہوتا ہے، آج 9 روزے ختم ہو چکے ہیں، کل 10واں روزہ ہے، یقیناً کل شام کو دوسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ بے شک۔ تو ناظرین سے گزارش یہ ہے کہ اس کا جو ایک ایک لمحہ ہے ہم دیکھتے ہیں، یقین جانے تعجب کے اندر پڑ جاتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کی حقیقت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے، یہ صرف 1 مہینہ نہیں، پوری زندگی رمضان المبارک کے آنے کی دعا کریں اللہ کہ یا اللہ 1 سال 9 مہینے یا 11 مہینے بعد نہیں، پورا سال رمضان المبارک عطا فرما۔ اور فرمایا جس کے آنے سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اللہ اپنی شایان شان کے مطابق اپنے بندوں سے اعلان فرماتا ہے، ہر رات کو فرماتا ہے کوئی ہے بخشش کا طلبگار، میں اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دوں۔ کوئی ہے رزق کی تنگی کا شکار، اس کے رزق کو کشادگی کے اندر تبدیل فرما دوں۔ لیکن معاشرے کے اندر بے برکتی کی وجہ بھائی فاض صاحب یہ ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کی حقیقت کو نہیں جانا، رمضان المبارک کی فضیلت کو نہیں جانا۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ حضور 2 مہینے پہلے تیاری کیوں فرمایا کرتے تھے؟ اللہ بہترین سوال ہے اگر انسان تھوڑی سوچ و بچار کرے کہ شعبان المعظم پورا حضور رمضان المبارک کی تیاری میں، اور ماہ رجب شریف بھی رمضان المبارک کی تیاری کے اندر، یہاں فرمایا شعبان الشہری اور رمضان الشہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان خالص اللہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش یہ جملہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ خالص اللہ کا مہینہ ہے، آپ کے ہاں مہمان آئے، آپ اس کی قدر نہ کریں تو واپس جا کر گلے شکوے تو ضرور کرے گا کہ میں فلاں کے صاحب کے پاس گیا، وہ اچھا میرا دوست تھا، تعلق بھی اچھا تھا،
لیکن اس نے میری قدر نہیں کی. کیا معاشرے کے اندر آپ کی عزت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی. لیکن اللہ کا مہمان بن کے آپ کی دہلیز پہ آیا. مسلمانوں ذرا سوچو کہ اللہ کے مہمان کی قدر کرو گے تو کیا ملے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ مکہ المکرمہ میں جاتی ہیں، کل کائنات کو اللہ یہ توفیق عطا فرمائے، حج جیسی اور عمرے جیسی مدینۃ الرسول کی حاضری سے اللہ مالا مال فرمائے. آپ مکہ المکرمہ میں جاتی ہیں، وہاں حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا طواف کعبہ کر کے وہاں سے فیض لیتی ہیں. لیکن قربان جائے اللہ نے اس امت پر کتنا کرم اور فضل فرمایا. فرمایا رمضان المبارک کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ہر دہلیز کے اوپر آ کر تمہیں فیض دے رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر دہلیز پر آ کے تمہیں فیض دے رہا ہے. سبحان اللہ. اور آگے کیا فرمایا؟ خوش نصیب ہے، مبارک بات کا مستحق ہے، خوشخبری ہے، بشارت ہے اس خوش نصیب کے لیے جس کی زندگی کے اندر رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ آیا اور اس نے اس کی قدر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی. فرمایا بدبختی ہے اس کے لیے، تباہ و بربادی ہے اس کے لیے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو آیا لیکن اس کی قدر نہیں کر پایا. ناظرین محترم دیکھیں 9 روزے بالکل گزر چکے ہیں، رمضان المبارک تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. نہ جانے اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے. آج اللہ نے توفیق دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کی قدر کریں. اب رہا سوال آپ کا کہ ہمیں دوسرے عشرے کے اندر کون سا وظیفہ کرنا چاہیے. اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، مصائب اور اللام کا شکار ہیں، آپ کی زندگی کے اندر طرح کی مشکلات نظر آ رہی ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 41 بار سورۃ القدر کی تلاوت کر کے دعا کر لیا کریں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، ساری مشکلات جو ہیں آسانی کے اندر تبدیل ہو جائیں گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کی رزق کے اندر بے پناہ اضافہ ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا اس کی برکات اللہ آپ کو شب قدر کے اندر عطا فرما دے گا. یعنی کہ شب قدر جیسی مقدس مبارک عظمت والی نور والی رات جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر کہا گیا ہے، اللہ اس کا نور اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا. کتنی خوش نصیبی ہے، اس کی قدر کریں. اس قدر کریں جیسے قدر کرنے کا حق ہے. صدقہ خیرات کی صورت میں نیکیاں کمائیں، زکوٰۃ کی صورت میں نیکیاں کمائیں، کلام اللہ کی خوب تلاوت کر کے نیکیاں کمائیں، بڑوں کا ادب کر کے نیکیاں کمائیں، چھوٹوں پر شفقت کر کے نیکیاں کمائیں، تراویح کی صورت کے اندر نیکیاں کمائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے نیکیاں کمائیں تاکہ 24 گھنٹے جو ہیں رمضان المبارک کی برکتیں ہم اس کو سمیٹ سکیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. اللہ مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی قدر کرنے والا بنائے. آمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، حضرت نے بڑے احسن ترین انداز کے اندر اپنی حاضری لگوائی. میں دعا کرتا ہوں مالک کائنات حضرت کے علم و عمل کے اندر برکت